ڈاکٹر صاحب یہ جو عالمی اداروں کی رپورٹس ہیں ان کے مطابق پاکستان میں جو ہیپاٹائٹس کا مرض ہے ختم ہی نہیں ہو رہا بلکہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. کون سی ایسی غلطیاں ہیں انفرادی سطح پر، حکومتی سطح پر یا کوتاہیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس پھیلتا جا رہا ہے اور لوگوں کے جو جگر ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں بالکل اس وقت پاکستان ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں میں نمبر 1 پہ ہے. پہلے ایجپٹ تھا، اب پاکستان ہے. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پھیلتا کیسے ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ آلودہ پانی سے یا خوراک سے پھیلتا ہے، یہ غلط طریقہ. اچھا، اس میں جو پھیلنے کا اس کا طریقہ ہے وہ ہے بلڈ بورن. جو ہمارا اگر کسی مریض سے آپ کا جو بلڈ ہے وہ کسی بھی طریقے سے آپ میں اگر منتقل ہوتا ہے تو آپ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہو سکتے ہیں. اب اس کی جو بڑی وجوہات ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ تو ہے انجیکشنز. دنیا میں آن ایوریج 3 سے 4 انجیکشنز پر ایئر لگتے ہیں. پاکستان میں یہ تعداد ہے 13 سے 14. ہم جا کے انسسٹ کرتے ہیں اپنے فزیشین کو کہ جی مجھے ٹیکہ لگے گا تو میں ٹھیک ہوں گا. سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جو انسٹرلائزڈ پریکٹسز ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی عطائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایون اگر ہسپتال میں بھی پراپر آپ اسٹرلائزیشن کا نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. ڈائلسس میں اگر آپ انفیکشن کنٹرول کو نہیں وہ کر رہے ہیں وہاں ہو سکتا ہے. باربر شاپ ڈینٹل ٹریٹمنٹس جو ہیں اگر آپ فالو نہیں کر رہے ہیں، جو بھی فالو نہیں کر رہا ہے وہ اس کا ذریعہ بن رہا ہے. باربر شاپس ہو گئیں، باقی جو بھی اس طرح کی جو ہمارے بیوٹی سیلونز ہیں یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جتنی بھی پریکٹسز ہیں، یہ ساری پریکٹسز جو ہیں یہ ساری باقی جو یہ لوکل آج کل کوئی بھی ہماری جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، پیئرسنگ ہو گئی ایئر نوز کی، ٹیٹوز بھی بنوائے جا رہے ہیں آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں. کچھ کلچر میں وہ نشان بھی بناتے ہیں بچوں کو وہ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کی جو ہے نا وجوہات میں آ سکتی ہیں. تو اکرام صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ علامات کیا ہوتی ہیں کہ کوئی بھی ٹیسٹ کروانے سے پہلے آپ کی باڈی جو ہے، آپ کا فیس جو ہے یہ بتا دے کہ جناب آپ ہیپاٹائٹس کا شکار ہو چکے ہیں؟ وہ تو پھر بعد میں آبویسلی ٹیسٹ کروا کے پتہ چلے گا کہ بی ہے، سی ہے. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کی 90% کیسز میں کوئی علامت نہیں آتی. اچھا، یعنی کہ آپ کو 1% بھی کوئی ایسی چیز فیل نہیں ہوگی کہ میرے میں کوئی ڈفرینٹ ہو رہا ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا میں کوئی ٹیسٹ کراؤں. یہ تو اور بھی خطرناک ہے. اسی وجہ سے دیکھیں اس وقت جو لیٹسٹ ہمارے پاس ڈیٹا ہے 85% آف پاکستانی HCV کے جو پیشنٹس ہیں دے آر ان اویئر آف دس. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے ہمیں ہو چکا ہے. اور جو CDC کا ادارہ ہے امریکہ کا، اس کی یہ ہدایت ہے کہ جس ملک میں شرح ہیپاٹائٹس کی 2% سے زیادہ ہے اس میں ماس اسکریننگ ہونی چاہیے. ایوری بڈی ہیز ٹو گیٹ ٹیسٹڈ. سب کو ایک دفعہ جا کے ٹیسٹ لازمی کرانا چاہیے. صحیح. کیونکہ اگر آپ انتظار کریں گے کہ علامات جب آتی ہیں نا تب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. اچھا، تو اس لیے اس وقت جو سب سے بڑا میسج ہے جو ہم لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ چند 100 روپے کا ٹیسٹ کروائیں اور لٹرلی یہ آپ کی جان بچا سکتا ہے. یعنی اگر ابھی ڈائگنوز ہو جائے گا تو پھر یہ ٹریٹ ہو سکتا ہے. 100% ٹریٹیبل. 100%. اچھا اکرام صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا خاموش قاتل ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، 90% تک ریشو ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. کون سی ایسی سٹیج آتی ہے کہ جب بہت زیادہ آپ کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے اور پھر جا کر کہیں معلوم ہوتا ہے کہ جناب مسئلہ جو ہے وہ یہ تھا؟ اور کتنے سال تک جو ہے یہ وائرس آپ کے اندر خاموشی سے پڑا رہ سکتا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں اکثر ہمارے پاس جب وہ علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں تو لوگ 2-3 طریقے سے ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں. کیونکہ جب یہ جگر کو بالکل ختم کر دیتا ہے، اچھا، اس کو 10-15 سال لگتے ہیں. کسی میں جا کے 20 سال بھی لگتے ہیں. فوراً نہیں کرتا یہ. ٹھیک. جب ہمارے پاس مریض آتا ہے اکثر ایک تو پیٹ پھول رہا ہوتا ہے، پیٹ میں پانی پڑ چکا ہوتا ہے، یا اسے اندر خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں، خون کی الٹی کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے. یا پھر وہ ایسے اب اس کو نہ ہوتا ہے کہ اب وہ بالکل سوکھ کے کانٹا بننا شروع ہو جاتا ہے، فیٹ ساری لاس ہو جاتی ہے، خالی ڈھانچہ سا بچ جاتا ہے، یا خدا نہ خواستہ وہ غنودگی میں جاتا ہے. اور ایسے کیسز بھی میں دیکھے ہیں کہ جس میں اندر چونکہ یہ خراب کر ہوتا ہے جگر کو، مسلسل سوزش کی وجہ سے اس میں کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے، تب ہمارے پاس آتا ہے. لیکن یہ وہ سٹیج ہے اب آپ وائرس کو ختم بھی کر لیں. اچھا، اب اس نے اپنا کام کر لیا ہے تو اب تو وہ کہتا ہے آپ نے آرگن ٹرانسپلانٹ کی طرف ہی جانا ہے اگر آپ نے بچنا. لیور ٹرانسپلانٹ سے بچ سکتا ہے اس کی صورت میں. اس کے علاوہ آپ جگر کو ختم کر لیں، جو مرضی کر لیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں اور یقیناً اوتھینٹک لوگ جو ہیں اس پر بات کرتے ہیں تو پھر تو چلیں آپ کو سمجھ بھی آتا ہے کہ کتنی خوفناک چیز ہے. لیکن ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں ہوا بنایا ہوا ہے اس کو، وہ کہتے ہیں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ جڑی بوٹی استعمال کریں جناب، ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر آپ دیکھیں
آپ جا کے ٹیسٹ کروا لیں, آپ کے اندر سے یہ وائرس نکل چکا ہوگا. کل میں نے ایک ویڈیو اویئرنیس کے لیے پوسٹ کی تھی, تو نیچے کسی کا میسیج آیا, اس نے کہا جی مولی کا پانی اور لیمو کا پانی پئیں. میں نے کہا یار مطلب دیکھیں آپ کو بھی مجھے ٹوٹکا بتا دیا اس نے. کہی بات یہ ہے دیکھیں کہ انفارچونیٹلی اس چیز کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ اس وقت اتنا بڑا مسئلہ ہو چکا ہے, لوگ اتنے گمراہ ہو رہے ہیں, انہیں ایسے انہیں ساتھ میں بٹھا کے بتایا جاتا ہے جی دیکھیں جی اس کا میں نے علاج کیا, اس کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں اس معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے حکومتی سطح پہ بات کرنے کی, کہ کسی بھی ان آتھورائزڈ بندے کو دیکھیں اس سے کیا ہوگا. ابھی ایک کوئی سوشل میڈیا کوئی ہے, حکیم ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ہے, اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے کہ جی بایوپسی نہیں کرانی. لٹرلی لوگ اس وقت بایوپسی کرانے سے اتنا ڈر رہے ہیں. اچھا, کیونکہ اس نے کہا جی کہ کینسر تو ہمارا دوست ہے, کینسر تو کچھ کہتے ہی نہیں ہے, آپ بایوپسی کراتے ہیں, اسے غصہ آتا ہے, وہ چھڑ جاتا ہے, پھیل جاتا ہے. اللہ آپ دونوں کی دوستی سلامت رکھے, دوسروں تک تو نہ پھیلائیں اس دوستی کو. اتنا لوگ بیچارے لٹرلی ہمارے اتنے دوست ہیں ڈاکٹر, وہ روزانہ کوئی نہ کوئی سٹوری شیئر کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں یار مریض کا بھی ابتدائی سٹیج میں چیز تھی, بایوپسی نہیں کروائی, اس کے بعد وہ فالو اپ پہ آیا, وہ پھیل چکا تھا کینسر. تو اس پہ پابندی لگنی چاہیے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے سے روکیں. کوئی آتھورائزڈ بندہ ہو جس کے, اب کیمرہ ہر کسی کے ہاتھ میں ہے, اب کوئی جڑی بوٹی بتا رہا ہے. لٹرلی اتنے پیشنٹ دیکھے ہیں جو اب ہمارے پاس آتے ہیں, جگر خراب ہو گیا, پوچھتے ہیں ہاں بھئی آپ کو پتہ نہیں چلا تھا؟ سر پتہ چلا تھا. کیا کیا؟ میں نے علاج کرایا تھا, میں نے 15 دن کا علاج فلاں جگہ سے کرایا, فلاں دکان سے کرایا, اور اب آتا ہے مریض جگر ختم. اب بیچاروں کے پاس اتنے پیسے تو ہیں نہیں کہ وہ لیور ٹرانسپلانٹ کروائیں. اب پھر کیا ہوتا ہے, پیچیدگیاں, اینڈ پہ کینسر. گاڑی کا مکینیکل مسئلہ تو وہ آپ کسی سائیکل ٹھیک کرنے والے سے تو نہیں اس کو چیک کروا سکتے ہیں, کروا سکتے. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ سپوز اگر کوئی شخص ہیلدی ہے, خدا نہ خواستہ اس کے اندر یہ وائرس موجود ہے, اگر اس کا لائف سٹائل ایکٹیو ہے اور اس کی ڈائٹ اچھی ہے, تو اس کو نقصان جو ہے وہ کم ہوگا, یا یہ وائرس جو ہے کوئی تفریق نہیں کرتا اس میں؟ زیرو, بالکل کوئی تفریق نہیں ہے. فرق کہاں پہ آئے گا؟ جو لوگ احتیاط کرتے ہیں. ٹھیک, آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ کو یہ ہو نہ, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ہو نہ. اب اس کے لیے احتیاط کیا ہے؟ آپ جب باربر کے پاس گئے ہیں, سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اپنی کٹ رکھیں, اپنی کٹ لے کے جائیں, اور وہ الگ. اور اب تو ویسے بھی ڈسپوزیبل ریزر بھی آ چکے ہیں, ہمیشہ اس پہ انسسٹ کریں. اب دیکھیں نا, یہ جو ڈسپوزیبل ریزر ہے یا ان چیز کے, اب دیکھیں یہ لگژری کتنے % لوگوں کو حاصل ہے, اور ہم تھوڑا سا اپنے دیہات میں چلے جائیں, تھوڑا سا چھوٹے سٹیز میں جائیں, وہاں پہ ان چیزوں کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو آپ نے احتیاط, اس میں صرف احتیاط ہی ہے جو امپورٹنٹ ہے. دوسرا, ہیپیٹائٹس سی کو اگر خاص طور پہ ہم دیکھیں 100% قابل علاج ہے. اتنی اس کی, ابھی امریکہ میں اس کی دوائی کروڑوں روپے کی ہے, پاکستان میں چند ہزار روپے کی دوائی ہے اس کی. 3 مہینے کا کورس, میکسیمم 8 سے 10 ہزار کا ہوگا. اچھا, جو ایوریج اچھی دوائی ہے, مطلب جو کام کر سکتی ہے شروع میں. صحیح. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ٹیسٹ کرا لیں, ہو سکتا ہے ہمارے اندر ویسے. دیکھیں اگر پاکستان میں پنجاب میں جو لیٹسٹ اس کی لاسٹ والی انفارمیشن تھی 8% ہے. اب آپ امیجن کریں کہ 1 کروڑ کے لگ بھگ تو تقریباً یا 80-90 لاکھ تو صرف ادھر ہی ہوں گے, 85% کو پتہ نہیں ہے. تو پتہ کیسے چلے گا؟ صرف ٹیسٹ. آج کا میسج کیا ہے کہ بھائی ٹیسٹ کرا لیں جا کے. یہ ایسا مسئلہ ہے یعنی کہ اس میں آپ کو کوئی انڈیکیشنز نہیں ملنے والی ہیں, کوئی اس کی علامات نہیں شو ہونی ہیں آپ کے اندر, اور جناب اچانک ہی آپ کو پتہ چلنا ہے کہ کام جو ہے وہ خراب ہو گیا. اچھا اکرام صاحب, پھر ہمیں یہ بتائیں کہ لیور کو ہم نے کس طرح سے اپنا ہیلدی رکھنا ہے, کیا ہمارا لائف سٹائل ہونا چاہیے, اس کی ہیلتھ کے لیے کیا چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ ہم بچیں, احتیاط کریں, خاص طور پہ بلڈ کسی کو لگنا ہے اچھے سے ٹیسٹ کرائیں. باربر شاپ پہ ہمارا احتیاط ہونی چاہیے, اپنی کٹ ہونی چاہیے. کہیں ٹریٹمنٹ کرانے جا رہے ہیں, کوئی دانتوں کا علاج کرانا ہے, دیکھیں کہ کیا وہاں پہ جس ان کو پاک کیا گیا ہے جراثیم سے جو آپ کے اوپر چیزیں استعمال ہونی ہیں. اس کے بعد سب سے اہم چیز آ جاتی ہے آپ کا ویٹ. اگر آپ نے لیور کو بچانا ہے, لیور سے دوستی کرنی ہے, تو پھر آپ کو وزن کم کرنا ہوگا, بڑھنے نہیں دینا. آپ کا وزن نارمل میں ہونا چاہیے. جیسے وزن بڑھے گا جگر کے اندر چربی آئے گی, ٹھیک, اس کے بعد اس میں سوزش آئے گی, اس کے بعد جو ہے وہ کام بڑھتا چلا جائے گا. اور فیٹی لیور بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا ہیپیٹائٹس سی ہے. یہ بہت لوگ نہیں جانتے ہیں. ایکولی. بلکہ فیٹی لیور جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 3-4 اس کے دوست اور بھی آ جاتے ہیں, جیسے کہ ہائی کولیسٹرول, ہائی بلڈ پریشر, اور شوگر کا رسک.
جب موٹاپا آئے گا، فیٹی لیور آئے گا، تو آپ انتظار کریں کہ اگر آپ نہیں بدلیں گے اپنے آپ کو تو اگلی آنے والی چیزیں یہ ہیں. اور جب یہ چاروں چیزیں ملتی ہیں تو اس کے بعد ہارٹ اٹیک سب سے بڑا مسئلہ ہے، خدا نخواستہ سٹروک، فالج کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو اس وقت سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے ویٹ کو کنٹرول میں رکھیں. اب ویٹ کنٹرول میں کیسے رکھنا ہے؟ اچھی ڈائٹ ہو، کم کیلریز ہوں، آپ جتنا اس وقت کھا رہے ہیں اسے تھوڑا سا کم کر دیں، سلاد کا استعمال بڑھا دیں، فروٹس کا استعمال بڑھائیں، اور چہل قدمی، واک، ایکسرسائز اپنی عمر کے حساب سے. ینگ لوگوں کو تو جم جانا چاہیے یا ایکسرسائز کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. جو لوگ زیادہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم وہ اتنی واک کریں، اتنی جتنی وہ کر سکتے ہیں اپنی صحت کے حساب سے، اپنی عمر کے حساب سے، تاکہ وزن نہ بڑھنے پائے. جب وزن نہیں بڑھے گا تو جگر بالکل ٹھیک رہے گا. اکرام صاحب، بالکل آپ نے کہا کہ وزن بڑھنے کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں نا وہ اپنے لیے وقت نہیں نکالتے. اب سٹڈیز آئی ہیں، اس میں پتہ چلا کہ پاکستان میں صرف 15% لوگ وہ ہیں جو جم جاتے ہیں، اور وہ بھی ریگولر نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ایک سال اگر کسی نے کراس کیا تو وہ 0.5% لوگ ہیں. یعنی اتنی آپ زیادہ آبادی میں سے صرف اتنے کم لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں. ذرا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بتا دیں کہ میل میں کتنا ویٹ جو ہے وہ ہو میکسیمم، یا اس سے زیادہ چلا جائے تو پھر یہ خطرہ ہو سکتا ہے، اور فیمیلز میں کس ویٹ لمٹ سے جب آپ اوپر جائیں تو پھر آپ اوور ویٹ میں ہیں؟ دیکھیں اس میں بیسیکلی ویٹ کا جو تعلق ہوتا ہے ہائٹ سے ہوتا ہے. ہائٹ جنرلائز کر سکتے ہیں. اس میں بڑا سمپل سا ہے، آج کل ہر کسی کے پاس فون ہے. آپ اپنا نا بی ایم آئی کیلکولیٹ کریں. ٹھیک ہے. بی ایم آئی باڈی میس انڈیکس. اس میں جو ایشین کے لیے ہماری کٹ آف ہے نا وہ ہے کہ 23.5 سے اگر اوپر ہے ہمارا تو یہ اب ہم اوور ویٹ میں چلے گئے ہیں. ٹھیک. ویسٹرن میں 25 ہے، ہمارا 23.5 ہے. سمپل سی ہے. اس میں آپ نے اپنا ڈالنا ہے ہائٹ، اور آپ نے اپنا ویٹ کلو گرامز میں، اور ہائٹ جو ہے وہ انچز میں، ڈفرینٹ اس میں ویسے وہ ہوتے ہیں اس کے. یہ ڈال کے آپ چیک کر لیں. موٹا موٹا اگر آپ حساب لگائیں تو دیکھیں جتنے ہائٹ کے انچز ہیں، فار ایگزامپل اف somebody 6 feet تو ٹھیک ہے یہ 72 انچز بنیں گے. تو سم ہاؤ اس سے پلس مائنس آپ 5 to 10 کر لیں، اس سے زیادہ نہیں. سیکنڈلی جو امپورٹنٹ ہے وہ پھر آ جاتی ہے ویسٹ سرکمفرنس. صحیح. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ میل میں دیکھیں تو 100 جو ہے نا 100 اور 102 سینٹی میٹر یہ آپ میئر کرتے ہیں. بالکل یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس سے یہاں سے آپ میئر کرتے ہیں. اگر 102 سینٹی میٹر سے اوپر ہیں آپ اوبیز ہیں میل میں، اور فیمیل میں یہ ہے 82. اگر آپ اس سے اوپر ہیں پھر آپ اپنے آپ کو موٹا تصور کریں، اور پھر آپ کو اب کام کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ کا ویٹ بڑھے گا، پیٹ توند بڑھے گی، تو سمجھ لیں کہ اسی طرح جگر میں بھی چربی بڑھ چکی، پھر مسائل آئیں گے، اور پھر آگے سے جناب اور بھی بہت ساری برانچز ہیں جو کہ کھلتی چلی جائیں گی، اور اس میں ہمیں بالکل اپنے صحت کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اکرام صاحب، آپ نے اس معاملے پر بڑی اہم رہنمائی کی.